اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود، معجزہ، نافرمانی اور انجام۔ کبھی سوچا ہے اگر آنکھوں کے سامنے اللہ کی نشانی آ جائے اور پھر بھی انسان نہ مانے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیا کی آواز، جہاں حیا بولتی ہے اور دل جاگتے ہیں۔ ایک ایسا چینل جہاں بات کی جاتی ہے دلوں کے اصلاح کی، گھروں کے سکون کی اور حیا کو زندہ کرنے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے ویورز، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، آج ہم قرآن کے ایک ایسے قصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت کا تعلق دلیل سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ یہ لوگ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، فن تعمیر میں ماہر تھے، وسائل سے مالا مال تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے ہو۔ مگر ایک خرابی تھی، ان کے دلوں میں شرک، غرور، اللہ کی نافرمانی عام تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرمی سے بات کی، دلیل دی، خیر خواہی دکھائی، مگر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جو تاریخ میں بے مثال تھا۔ معجزہ اونٹنی۔ قوم نے کہا، اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے چٹان پھٹی اور زندہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، پورا شہر اس کا گواہ تھا۔ اس کا پانی کا دن مقرر تھا، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے،
اسے مت ستانا ورنہ دردناک عذاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ معجزہ آنکھوں کے سامنے تھا، مگر دل اندھے ہو چکے تھے۔ نافرمانی اور جرم۔ قوم نے اونٹنی کو بوجھ سمجھا، کہا یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، اور پھر قوم کا سب سے بدبخت شخص آگے بڑھا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یہ صرف اونٹنی کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا تھا۔ آخری وارننگ اور عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسرے دن زبردست چیخ، شدید زلزلہ، لمحوں میں سب ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، نہ طاقت بچا سکی، نہ پہاڑ، نہ محل، اور نہ ہی عقل۔ میرے عزیزو، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے، معجزہ کافی نہیں، نصیحت کافی نہیں، دلیل کافی نہیں، جب تک دل نرم نہ ہو، انا نہ ٹوٹے، گناہ چھوڑنے کی نیت نہ ہو۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، یہ زمانے کا تقاضا ہے، سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ قوم سمود بھی یہی کہتی تھی۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ خبردار کرنے والی صدا ہے۔ اگر ہم نے نماز کو ہلکا لیا، حیا کو پرانا سمجھا، گناہ کو معمول بنا لیا، تو انجام بدلتا نہیں، صرف قوم بدل جاتی ہے۔ اور یہی پیغام ہے حیا کی آواز کا۔ ہدایت وہی لیتا ہے جو جھکنے کو تیار ہو۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ضد نہیں، ہدایت عطا فرما، اور ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت لینے والا بنا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ آمین ثم آمین۔